الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد ومرشدنا وهادينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے
تشریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنا علما۔ گرامی قدر، صدر وقار، انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، کافی دنوں سے جمعۃ المبارک کے بیان کے سلسلہ میں آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کے سامنے سچی اور پکی توبہ کرنے کے متعلق گفتگو کا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ توبہ کے فضائل، اس کی قبولیت کی شرط، یہ ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے میں نے عرض کی۔ اس کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پہ ایک بات کا خاص خیال رکھنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ توبہ کرنے سے حقوق اللہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایک گناہگار انسان پہ اللہ کے جو حقوق ہیں ان کے انسان نافرمانی کرتا ہے اور پھر اللہ سے مرنے سے پہلے سچی اور پکی توبہ کر لیتا ہے تو حقوق اللہ جو ہیں وہ توبہ کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں حقوق العباد جو ہوتے ہیں، جو بندوں کے آپس میں ایک دوسرے پہ حقوق ہوتے ہیں، وہ توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوتے جب تک کہ صاحب حق ان کو معاف نہ کرے۔ جس معاشرہ میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس معاشرہ سے ہم گزر رہے ہیں، اس بات کی کمی بڑی شدت سے محسوس کی جاتی ہے کہ آپس میں ہمارا جو لین دین کا معاملہ ہوتا ہے، رہن سہن کا معاملہ ہوتا ہے، اخلاقیات کا جو معاملہ ہوتا ہے، آپس میں معاشرت کا جو معاملہ ہوتا ہے، اس میں ہم لوگ بالکل صفر ہیں۔ حقوق اللہ تو کچھ نہ کچھ ہم کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں ان پہ، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، روزے بھی رکھ لیتے ہیں، حج بھی کر لیتے ہیں، زکوٰۃ بھی دے لیتے ہیں، لیکن آپس میں جو حقوق العباد کا جو معاملہ ہے، بندوں کے آپس میں ایک دوسرے کے حقوق جو ہوتے ہیں ان پہ بھئی ہم بہت کم عمل پیرا ہیں۔ اللہ ہمیں اس بات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو توبہ کرنے سے اللہ کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ تو معاف ہو جاتے ہیں، لیکن بندوں کے آپس میں جو حقوق ہیں، جب تک کسی کا حق کسی کے اوپر ہے اس سے وہ معاف نہ کرائے اور وہ معاف نہ کرے، اس وقت تک اللہ کی ذات بھی وہ حق معاف نہیں کرتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ایک دن اپنے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سامنے ارشاد فرمایا میرے صحابہ مل مفلس، کہ غریب کون ہے، نادار کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس پہننے کے لیے جوتا نہ ہو، پہننے کے لیے کپڑا نہ ہو، کھانے کے لیے روٹی نہ ہو، وہ آدمی غریب اور نادار ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، بلکہ اصل مفلس، اصل غریب اور اصل نادار تو وہ شخص ہے، وہ آدمی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، انصاف کا ترازو قائم ہوگا، ہر آدمیوں کی نیکیوں کا بھی وزن کیا جائے گا، برائیوں کو بھی تولا جائے گا، اللہ رب العزت کی عدالت وہاں پہ لگی ہوئی ہوگی، ساری کائنات کو اللہ جمع فرمائے گا، حشر کا میدان برپا ہوگا۔ تو ایک آدمی بہت ساری نمازیں، بہت سارے روزے، بہت سارے حج، بہت ساری زکوٰۃ، بہت ساری نیکیاں لے کر کے اللہ کے دربار میں اسے حاضر کیا جائے گا، وہ حاضر ہوگا، بڑا نیک ہوگا، دیکھنے میں بڑا پارسا ہوگا، بڑی نیکیوں کے انبار اس کے پاس ہوں گے، لیکن کسی کے ساتھ اس کا کوئی معاملہ ہوگا، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہوگا، کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ کیا ہوگا، کسی سے پیسے لے کر کے واپس نہ کیے ہوں گے، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا کوئی حق اس نے مارا ہوا ہوگا اور کسی کا کوئی حق اس نے مارا ہوا ہوگا۔ قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اب جن جن لوگوں نے اس سے قرضہ لینا ہے، کوئی بھی اپنا حق لینا ہے، زمین لینی ہے، گالی کا معاملہ ہے، اور کوئی کسی قسم کے حقوق کا معاملہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت ان سارے حق لینے والوں کو وہاں پہ بلائے گا اور اس شخص سے ان لوگوں کے حقوق کا مطالبہ کرے گا۔ اب ظاہر ہے وہاں نہ روپیہ ہوگا، نہ پیسہ ہوگا، نہ دولت ہوگی، نہ زمین ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب اس شخص کی جتنی نیکیاں ہوں گی نا، جتنی نمازیں، جتنے روزے، جتنے حج، جتنی زکوٰۃ، جتنے صدقات، خیرات، جو بھی جتنی بھی اس کی نیکیاں ہوں گی نا، وہ ساری کی ساری نیکیاں اللہ ان قرض لینے والوں میں تقسیم فرما دے گا۔ حتیٰ کہ یہاں تک آتا ہے روایات میں کہ اگر وہ نیکیاں تقسیم کرنے کے بعد پھر بھی کسی کا کوئی حق باقی رہ گیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے اس آدمی کا حق ضرور پورا کرائے گا۔ اتنا سخت یہ معاملہ ہے۔ اگر کسی سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو مارا ہوگا، اس سے بھی اللہ رب العزت اس کا بدلہ لے کر کے دے گا۔ اتنا سخت یہ حقوق العباد کا کیا ہے معاملہ ہے۔ چہ جائے کہ ہم آج اس بات کا کوئی خیال ہی نہیں ہمیں ہوتا، پڑوسی کے ساتھ میرا جھگڑا ہے، والدین کے ساتھ میرا جھگڑا ہے، اولاد کے ساتھ میرا جھگڑا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ میں حقوق ان کے ادا کر کے راضی نہیں ہوں۔ کتنے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جو حقوق العباد کا، جو اللہ کے حق ہیں، ان کے علاوہ جو بندوں کے آپس میں ایک دوسرے کے پاس کیا ہیں حق ہیں، وہ ہم ادا کرتے ہیں۔ عام طور پہ آپ دیکھتے ہوں گے جنازوں پہ ورثاء کی طرف سے اعلان کروا دیا جاتا ہے، استاد جی اعلان کر چھوڑیا ہے جی، کسی نال ادھا کوئی لیونا دیونا ہوئے نا، اساں ادھے پتر ہاں، بھراں، اساں ادھے وارث ہاں۔ کتنے لوگوں سے میں بعد میں سن رہا ہوتا ہوں، وہاں تو اعلان ہو جاتا ہے۔ کتنے دکانداروں سے ایمان سے ممبر رسول پہ بیٹھ کے عرض کرتا ہوں، میں نے یہ بات سنی، استاد جی اساں تے کفن دے بھی ہن تائیں میں پیسے نہیں دیتے۔ ایسی عجیب صورتحال ہے ہماری۔ خدا را اس بات کا خیال کریں، مرنے سے پہلے اللہ کے حق جو ہیں ان سے بھی اللہ سے معافی مانگ کے ان کو کیا کرائیں، معاف کرائیں۔ اور حقوق العباد جو آپس میں بندوں کے ایک دوسروں پہ حق ہوتے ہیں، وہ بھی مرنے سے پہلے جو ہے نا ہمیں چاہیے کہ معاف کرائیں۔
ورنہ موت اچانک آ جائے گی، بے خبر ساتھی ہے۔ دلا غافل نہ ہو، یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمیں اندر سمانا ہے۔ تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، ہوئے گا ایک دن مردار، یہ کرموں نے کھانا ہے۔ نہ بیلی ہو سکے بھائی، نہ بیٹا باپ تے مائی، کیا پھرتا ہے سودائی، عمل نے کام آنا ہے۔ اجل کے روز کو کر یاد، تو کر سامان چلنے کا، زمین کے فرش پہ سونا جو اینٹوں کا سرانا ہے۔ فرشتہ روز کرتا ہے منادی چار کھوٹوں پر، محلہ اونچیاں والے تیرا گوری ٹھکانہ ہے۔ جہاں کے شغل میں شاغل، خدا کی یاد سے غافل، کریں جو یہ دعویٰ، یہ دنیا تیرا دائم ٹھکانہ ہے۔ نہ کوئی ہمیشہ یہاں رہا اور نہ ہمیشہ رہے گا، یہ تو دنیا کے اندر سارے جھگڑے ہمارے ہوتے ہیں، ساری ہوس، ساری خواہشات۔ اللہ اکبر، ہمیں لگی ہوئی ہوتی ہے میری عمر گزر گئی، 40 سال ہو گئی، 50 سال ہو گئی، لیکن مجھے بھی نیکی کرنے کا آج تک خیال نہیں آیا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب کریمہ کے اندر فرماتے ہیں، 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو از حال طفلی نہ گشت، ہما با ہوا و ساختی، دمے با مسالے نہ پرداختی، مکن تکیہ بر عمر نا پائیدار، مباش من از بازی روزگار۔ فرماتے ہیں انسان، اے بندہ تیری 40 سال عمر گزر گئی، 40 سال عمر گزر گئی، کھیلتے کودتے ہوئے، طرح طرح کے منصوبے بناتے ہوئے، پروگرام بناتے ہوئے، یہ کروں گا وہ کروں گا، مزاج تو از حال طفلی نہ گشت، لیکن تیرا مزاج بچوں جیسا ہی رہا، کھیل کود میں جس طرح بچے مصروف ہوتے ہیں، مشغول ہوتے ہیں، اسی طرح تو بھی کھیل تماشوں کے اندر مصروف ہو گیا۔ ہوا با ہواؤ ہو ساختی، یہ ساری کی ساری عمر تو نے بڑی خواہشات کے ساتھ بڑے بڑے منصوبے پروگرام بناتے ہوئے بنائی، دمے با مسالے نہ پرداختی، لیکن ایک لحظہ، ایک لمحہ، ایک منٹ، ایک سیکنڈ بھی تو نے کوئی ایک نیکی نہیں کی۔ مکن تک یا بر عمر ناپائیدار، اے انسان یہ عمر، اس زندگی نے کبھی بھی کسی سے وفا نہیں کی، یہ اتنی پائیدار اور مضبوط نہیں ہے، لہٰذا تو اس کے اوپر مطمئن ہو کے نہ بیٹھ، اس پہ بھروسہ نہ کر۔ مباش ایمن از بازی روزگار، اس سے مطمئن نہ ہو، یہ تو زمانے کا کیا ہے، ایک کھیل اور کود ہے۔ تو اس لیے فرمایا بھائی کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک انسان نے ایک نہ ایک دن اس موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے، اور یہ بے خبر ساتھی ہے۔ مرنے سے پہلے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم مرنے کی کیا کریں، تیاری کریں۔ اللہ اکبر، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکی بن گئے لا مکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ او بڑے بڑے کرو فر کے مالک، بڑی بڑی سلطنت کے مالک، بڑے بڑے بادشاہتوں والے، بڑی بڑی مملکت، بڑی بڑی ان کی فوجیں، بڑے بڑے لاؤ لشکر، بڑے بڑے جتھے، آج کہاں ہیں، ان کا کوئی نام و نشان بھی باقی نہیں ہے۔ زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ یہاں اپنے قبرستان میں جا کے دیکھیں نا، 300 سال، 400 سال پرانی قبریں آپ کو ملیں گی۔ اللہ اکبر، تو مرنا ہے، ایک نہ ایک دن یہاں سے جانا ہے۔ ایک شاعر تھا، ایک شاعر قبرستان سے گزر رہا تھا، گزرتے گزرتے اللہ اکبر، اس نے دیکھا
بہت ساری ہڈیاں، بہت ساری کھوپڑیاں لوگوں کی وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں۔ اچانک چلتے چلتے اس کا پاؤں ایک کسی کی سر پہ کھوپڑی کے اوپر آ گیا۔ اللہ اکبر! کہنے لگا کل پاؤں ایک کا سائے سر پر جو آ گیا، کل پاؤں ایک کا سائے سر پر جو آ گیا، یک سر وہ استخوان شکستہ سے چور تھا۔ کھوپڑی تھی وہ سیدھا ہڈیاں تھیں، جب پاؤں اوپر آیا تو ٹوٹ پھوٹ کر کے چورا چورا ریزہ ریزہ ہو گئی۔ ٹوٹ گیا وہ کاسا سر کا جو پیالے کی مانند خالی کھوپڑی بنی ہوئی تھی۔ کل پاؤں ایک کاسا سر پر جو آ گیا، یکسر وہ استخوان شکستہ سے چور تھا۔ جب وہ کھوپڑی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی، زبان حال سے گویا کہنے لگی، پکارنے لگی، بول کر کے کہنے لگی، اللہ اکبر! بولا ذرا سنبھل کے چل اے راہ بے خبر، میں بھی کبھی کسی کا سر پر غرور تھا۔ آج تو اتنی غفلت سے قبرستان سے گزر رہا ہے، اتنا غافل ہو کر کے، بے خبر ہو کر کے جا رہا ہے۔ کبھی میں بھی تیری طرح زمین کے اوپر اکڑ کے چلا کرتا تھا، میں بھی اسی طرح کسی کا غرور سے، تکبر سے بھرا ہوا سر ہوا کرتا تھا۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ اکڑ کر کے نہ چل، اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اگر تو اکڑ کے چلے گا نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ تو پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے انسان، یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہی ہے، یہ دولت ہمیشہ نہیں رہی ہے، یہ تو کل کسی کے پاس تھی، آج کسی کے پاس ہے، کل کسی کے پاس چلی جائے گی۔ جب بھی کوئی انسان دنیا سے جاتا ہے، کوئی بھی مال و دولت ساتھ لے کے نہیں جاتا، خالی ہاتھ جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! سکندر ذوالقرنین بہت بڑا بادشاہ گزرا، فوت ہو گیا، کفن سے دونوں ہاتھ خالی باہر نکلے ہوئے ہیں۔ اجڑ گیا وہ باغ جس کے ہزاروں مالی تھے، سکندر جب گیا اس دنیا سے تو دونوں ہاتھ اس کے خالی تھے۔ تو خدا را خیال کریں، یہ دنیا ہمیشہ ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے۔ یہاں تو انسان چند دنوں کے لیے آیا ہے، تھوڑی سی زندگی، مختصر سی زندگی لے کے آیا ہے۔ آج تو ہم کہہ دیتے ہیں نا فلاں نے جی 80 سال کی زندگی گزاری، فلاں نے 150 سال زندگی گزاری، فلاں 110 سال کا ہو کر کے گیا، لیکن آخرت کی زندگی کے مقابلے میں محترم بزرگوں، دوستوں، یہ چند سیکنڈ اور منٹ کی زندگی بنتی ہے۔ وہ زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے، وہاں انسان ہمیشہ رہے گا، وہاں انسان پہ موت نہیں آئے گی، موت نہیں آئے گی، وہاں تو زندہ ہی زندہ ہمیں رہنا ہے۔ لیکن آج میرا معاملہ الٹ ہے، جہاں میں نے مختصر رہنا ہے، تھوڑا سا ٹھہرنا ہے مسافر کی طرح، ساری میری تگ و دو، ساری میری بھاگ دوڑ، ساری میری 24 گھنٹے کی زندگی آج میں نے اسی کے داؤ پہ لگائی ہوئی ہے۔ اور جہاں میں نے ہمیشہ جا کے رہنا ہے، جہاں موت آئے گی ہی نہیں، اس کے لیے میری بھائی کچھ بھی تیاری نہیں ہے۔ حالانکہ عقل کا تقاضا یہ ہے، عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی آخرت کی اور قبر کی تیاری کرے، ہمیشہ آنے والی زندگی کی تیاری کرے۔ اور بڑا ہی بے وقوف ہے وہ انسان، اللہ کے نبی نے فرمایا، جو لمبی لمبی آرزوئیں اور امیدیں لگائے اور یہاں بیٹھا ہو کہ میں نے ابھی تو اتنا جینا ہے، میں نے تو اتنے سال ٹھہرنا ہے، میں تو یہ کروں گا، ابھی تو یہ کروں گا۔ نہیں بھائی، خدا را اس بات کا خیال کریں، دلا غافل نہ ہو، یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، یکدم یہ تو آ جاتی ہے بات، چھوڑ کے انسان چلا جاتا ہے، سارا کچھ یہیں دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے، اولاد بھی، مال و دولت بھی، بیوی بھی، رشتہ دار بھی، دوست و احباب بھی، چیختے چلاتے یوں ہی رہ جاتے ہیں۔
اور جانے والا آگے چلا جاتا ہے، آگے اس کے عمل بیلی ہوتے ہیں، نہ دولت ساتھ جاتی ہے نہ اولاد ساتھ جاتی ہے۔ جیسے انسان اعمال کر کے جاتا ہے، اچھے اعمال کر کے جاتا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو نیکی ایک ذرہ کر کے جاتا ہے وہ اس کے سامنے آ جاتی ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر برائی ایک ذرہ کر کے کوئی انسان جاتا ہے وہ بھی اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ قبر میں جاتا ہے، اگر نیک ہے تو جنت کی کھڑکیاں اس کے لیے کھول دی جاتی ہیں، طرح طرح کی خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں، اور اگر بد انسان ہوتا ہے، برا انسان ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی قبر پھر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے، یوں ہاتھ کا اشارہ کر کے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پسلیاں آپس میں ایک دوسری سے یوں مل جاتی ہیں، یوں مل جاتی ہیں۔ تو بہترین انسان جانے والا وہ ہوتا ہے جو اپنی قبر کی اور آخرت کی تیاری کر کے جائے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔